آج ہم صالح علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ ایک بار پھر شرک کی طرف بڑھ گئے اور اس طرح دوبارہ کفر پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ جس طرح قوم عاد کو اللہ پاک نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اس سے بڑھ کر قوم سمود کو بھی نعمتیں عطا کی، لیکن اس قوم نے بھی قوم عاد کی طرح بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے ہی عقل مند اور علم والے تھے۔ لوگ اپنے معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے تھے، لیکن جب آپ نے ایک اللہ پر یقین رکھنے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ صالح علیہ السلام پھر بھی انہیں توحید کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں سے کہتے رہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لیکن یہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ یہ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے، اس لیے ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، لہذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر یہ لوگ مکمل طور پر آپ سے دشمنی کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو کہہ دیا، آپ ہماری مجالس میں نہ آیا کریں، آپ منحوس ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی ہو، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں، بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے کے بعد یہ لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا، اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو، دوسرا کہنے لگا، لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو، تیسرا بولا، اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو، چوتھا بولا، موٹی تازی ہو، ہم نے اس سے پہلے اس قسم کی اونٹنی نہ دیکھی ہو، پانچواں بولا، یہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن سارے کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے دن ہم پئیں۔ یہ اس طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا، ہاں، ضرور لے آئیں گے۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، پھر تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کے سامنے چٹان پھٹی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھانے کے لیے چھوڑ دو اور اسے کسی طرح تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آپ پکڑے گا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، ایک دن
یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، تم میں سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بہت کم لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، زیادہ تر لوگ کفر پر ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے جادوگروں نے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان کے درمیان رہی، ان کے سامنے چرتی، جب پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو پیدا کیا، وہ بالکل شکل و صورت میں اپنی ماں جیسا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان کے درمیان رہی، پھر ایک دن سرداروں نے فیصلہ کیا، اگر ہم نے صالح کو اس طرح چھوڑ دیا تو لوگ ایک دن ہمیں چھوڑ کر صالح کے پیروکار بن جائیں گے۔ اونٹنی نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی، یہی اس کا معمول تھا۔ جب انہوں نے اونٹنی کو چٹان سے نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا جثہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت خوددار نے جب اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا، اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دیں۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ آخرکار انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے اکٹھے ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے سے کھانے لگے، سوائے ان لوگوں کے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ جب صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس آئے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ بے جان پڑے تھے، لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا تو تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ پھر صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، صالح کو بھی قتل کر ڈالو۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ اب یہ لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے، اچانک زمین حرکت میں آئی، ایک چٹان اوپر سے گری اور سب کو پیس کر رکھ دیا۔ ان فسادیوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو ان لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ دوسرے دن ان تمام کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے۔ تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا، عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ وہ رونے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی، اس سے لیے لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، ان میں سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا، اس کی ہولناک دہشت نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ پاک نے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان لوگوں کے آثار کو نشانی بنا کر چھوڑ دیا تاکہ لوگ
عبرت حاصل کریں۔ صالح علیہ السلام پھر فلسطین آ گئے، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔